کبھی نا امید مت ہونا، جب اللہ دینے پر آ جاتا ہے تو سنبھالے نہیں سنبھلتا، اور اللہ تمہاری دعاؤں کو نصیب سے ہارنے نہیں دیتا۔ یقین رکھو معجزے صبر کرنے والوں اور ثابت قدم رہنے والوں کے لیے ہی ہیں۔ تو پھر ہمت مت ہارو، اگر وہ دعا کی توفیق دے رہا ہے نا تو جان لو کہ وہ مان گیا ہے، بے بس اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہیں اپنے قریب لا سکے، اور پھر وہ تمہیں وہاں سے عطا کر سکے جہاں تمہارے مقدر کی بھی رسائی نہ ہو۔ اور دعا کی طرف ہم خود نہیں جاتے، اللہ ہی ہم سے دعائیں کرواتا ہے۔ اگر اللہ نے دل میں کسی چیز کی خواہش ڈالی ہے اور لب پر اس چیز کے لیے دعائیں لائے ہیں تو سمجھ جائیں وہ چیز آپ کو صبر، یقین، انتظار اور آزمائش سے گزر کر وہاں تک پہنچائے گی۔ آنے دو اسے جو اللہ کے لکھے ہوئے نصیب سے آ رہا ہے، شاید وہی تمہاری رجا بھی ہو۔ توفیق ملی ہے تو مانگتے رہو، ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو وہ انہی دعاؤں کے بدلے ملنا ہو۔ جب اللہ کچھ دے کر آزماتا ہے تو وہ تمہارا اللہ کا شکر ادا کرنا اور اس کی عطا کا سائقہ تمہاری نظر میں قدر آزماتا ہے، اور جب وہ کچھ لے کر آزماتا ہے تو وہ تمہارا اس کی ذات پر یقین اور صبر آزماتا ہے۔ اختتام میں سب کچھ تمہارا ہی ہوگا، بس تمہیں اللہ کو راضی کرنا ہے اس کے انداز میں، اور اسے راضی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کی رضا میں خود کو راضی کیا جائے۔ جب وہ دیکھتا ہے تمہیں جار جار روتے ہوئے، وہ جب دیکھتا ہے تمہیں تڑپ کر اس سے مانگتے ہوئے، ہے جو اس کی دسترس میں دونوں جہاں، تو کیا اس کی غیرت گوارا کرے گی تمہیں خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے؟ جب اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو فکر کس بات کی، اللہ ہے نا ساتھ۔ اللہ تمہیں ایسے سنبھالے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ اپنے ایک کن سے تمہارے ادھورے قصے کو مکمل کر دے گا۔ اور پتہ ہے انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس لمحے وہ اللہ کو جب پکارتا ہے تو پکار سیدھا عرش پر جاتی ہے، اور اللہ اسے اس طرح سن لیتا ہے جیسے وہ بندہ اللہ کے پاس بیٹھا ہو، اسے حال دل سنا رہا ہو۔ اور جانتے ہو اس لمحے جو کچھ بھی مانگا جائے وہ رد کیوں نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ سجدے میں جھکا بندے کا سر بے حد پسند ہے، اسی لیے اس لمحے کی پکار بھی اسے بے حد محبوب ہو جاتی ہے۔ آزمائش کا وقت ہمیشہ نہیں رہتا، مگر اس وقت میں ملنے والی اللہ کی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تمہارا صبر ان قریب تمہارے تھکے اور بے چین دل کو اللہ سے ملا دے گا۔ تمہارا صبر ہی تمہیں تمہاری من چاہی چاہتوں تک لے جائے گا۔ یقین کرو صبر ہی ساری مشکلوں کا حل ہے۔ یہ معجزے ہی تو ہیں جو تمہیں ابھی تک زندہ رکھے ہوئے ہیں، اور تمہارے اختتام کا فیصلہ تمہارا نصیب نہیں، تمہاری دعائیں کرتی ہیں۔ اور ایک دن جب معجزہ ہوگا نا کہ تم دیکھ لو گے کہ جن پریشانیوں کو تم بہت بڑا سمجھ رہے تھے انہیں دور کرنا تمہارے اللہ کے لیے بہت معمولی بات تھی، اتنی معمولی کہ اس نے تمہاری بگڑی بنانے کے لیے بس کن کہنا تھا اور اس نے کہہ دیا۔ اللہ جانتا ہے تم کتنی شدت سے انتظار کر رہے ہو، وہ دلوں کے حال تک سے واقف ہے۔ بس صبر اور اللہ پاک پر یقین، وہ مفلس دلوں کی سنتا ہے اور اختتام میں کن کی معجزے کرتا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو وہ تمہاری خواہشوں پہ کن نہیں فرما سکتا؟ وہ جو تمام خزانوں کا مالک ہے، وہ جس نے بن مانگے سب کچھ تمہیں عطا کیا، کہ وہ تمہاری خواہش پوری نہیں کر سکتا؟ سنو، یہ سارا امتحان صبر یقین کا ہے۔ صبر رکھو، وہ تمہاری ساری سسکیوں اور دکھوں کا انعام تمہیں جلد ہی دے گا، جس سے آج تم گڑ گڑا کر مانگتے چلے جا رہے ہو۔ وہ تو ایسا ہے کہ اگر اس سے ایک ننھا سا پھول مانگا جائے تو وہ پھولوں سے بھرا ہوا گلدستہ لا کر دیتا ہے، اور یہاں تم یہ سوچے بیٹھے ہو کہ جو مانگا ہے اس سے وہ نہ ملا تو اللہ تمہارا سب ٹوٹنے سے پہلے ہی کن کہہ دے گا۔ ایک وہی ہے جو تم پر ہنسے گا نہیں بلکہ تمہیں ہنسائے گا،
جب اللہ نے فرما دیا کہ ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں، تو فکر کیسی؟ اور تقدیر تو اللہ کے اشاروں پر بدل جایا کرتی ہیں۔ ہم تو صرف پڑھتے ہیں لیکن فیکون پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ اللہ اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین کا ہی تو ہے۔ تم توکل تو رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دیتا ہے۔